السلام علیکم ویورز، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ مصحف ناول پارٹ 13، پیج نمبر 392۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ نیم تھا۔ وہ ویسے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤنج میں نظر نہ آ سکتی تھی۔ تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور 7 قدموں کی چاپ بھی، پھر قریب آتی آوازیں۔ مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی۔ کیا؟ انجان مت بنو، ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ ان کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں سے طلاق دیتے ہوئے، اس کی عدت ختم ہو لینے دو۔ اور کب ختم ہوگی وہ؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ رسان سا کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آرزو بھی چپ رہ گئی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا۔ کہنا نہیں، وہ اب سختی سے بولا تھا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرو، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بوکھلائی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما! کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماما، کتنی ہی دیر ہو گئی ہے؟ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما! وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ گرتے آنسوؤں پر رکھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں۔ وہ آہستہ سے اس کی آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی۔ آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پر خفا ہوا۔ اچھا، اب تو نہیں رو رہی؟ اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں پر پھر بھی آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا! اس کے سنے بغیر بلقیس کو پکارنے لگا۔ ماما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ اگلا سین، پیج نمبر 394۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایت دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو، اس طرف والی سامنے کر دو، میز سے یہ ہٹا لو اور اس شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی، ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سی کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کرو، یہ اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی ٹیبل کے درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو۔ اسے بھلائی کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی اور انہماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اس کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا۔ اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی جسے کھول کر پھر لگا دی گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولی اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹیمپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح دستخط تھے، محمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پر نگاہیں دوڑائیں۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پر پستول رکھ کر۔ مگر یہ دیر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہے ہیں؟
وہ تو اس معاملے سے قطعی لائل تھا، یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ راہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا اور کیا وہ اس کی وجہ سے اس سے بدظن تھا، مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے، یہ تو اس کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا، وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر کچھ فوٹوگراف تھے شاید۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پہ پھسلتی فرش پہ جا گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھیں، فواد اور محمل۔ وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پہ سر رکھے محمل۔ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتا فواد اور محمل۔ ایک ساتھ کسی شادی میں رقص کرتے۔ قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، جو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر سے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی فوٹو شاپ یا ایسی ہی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقع پتہ نہیں چلتا تھا، مگر بغور دیکھنے سے سب ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ سب نقلی ہے۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دی اس کو یہ تصاویر؟ کیا مغیث، جو ایک دفعہ آیا تھا، اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سورا اور ہنستا بستا دیکھ کر شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی موت کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصاویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہوا، ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا ایک منجا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کے بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پہ ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفات۔ پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا، پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلقیس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں مجھے باہر لے جاؤ۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالی۔ مباد بلقیس انہیں دیکھ نہ لے، پزل کا کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرونی گیٹ پہ ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز آئی، پھر لاک کی کھٹ کھٹ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئی، یہاں تک کہ دروازے کے اس طرف بھاری بوٹوں کی چاپ قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کر قریب آیا، اسے وہاں بیٹھا دیکھ کے لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ کھڑے تیوروں سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتا دیں کہ میرے ساتھ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آنسوؤں کا گولہ اس کی حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں، یہ کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے بدل کیوں گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹھ کا الو تھا جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ ہوش اب آیا ہے، دیر ہو گئی ہے، مگر خیر، ہو سکتا ہے کسی نے اب آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر اب وہ کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جسے اسے بے حد محبت تھی، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جن پر شک ہو، مگر جب جن پر شک یقین ہو ان پر صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا۔ یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں، اے ایس پی صاحب، لوگوں کو ان کے اوپر نہ پرکھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں، کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بڑی دیر سے ہوئی ہے محمل بی بی، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوں تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں اس کے کھرے پن میں بھی کوئی ماپ لیجیے گا، کہیں پھر دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ تم سے بہتر ہے۔
चंद लम्हे खामोश रहकर वो सर्द लहजे में बोला और एक गहरी चुभती हुई निगाह इस पर डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो नम आंखों के साथ इससे जीने पर चढ़ते देखती रही। आज हुमायूं ने अपनी बेवफाई पे मोहर लगा दी थी। अगला सीन, पेज नंबर 399। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्रश लिए मखमूम गुमसुम सी बैठी थी जब फरिश्ते ने खुले दरवाजे से अंदर झांका। मेरी छोटी बहन क्या कर रही है? उसने चौखट से टेक लगा के मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं। महमल ने मुस्कुरा के गर्दन मोड़ी। उसके खुले बाल शानों पे गिरे थे। तो कुछ खास करते हैं। वो अंदर चली आई। फिरोजी शलवार कमीज पे सलीके से दुपट्टा लिए हुए वो हमेशा की तरह बहुत तरोताज़ा लग रही थी। तुम्हारे बाल ही बना दूं लाओ। उसने रसान से कहते हुए ब्रश महमल के हाथ से ले लिया और इसके खुले बालों को दोनों हाथों से समेटा। बस अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो अब प्यार से इसके बालों में ऊपर नीचे ब्रश कर रही थी। वो महमल की व्हील चेयर के पीछे खड़ी थी। महमल को आईने में इसका अक्स दिखाई दे रहा था। तुमने आगे का क्या सोचा? पता नहीं, जब इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो चली जाऊंगी। वो बेजार सी हुई। लेकिन किधर? फरिश्ते ने इसके बालों को सुलझाकर समेट कर ऊंचा किया। अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है। पहले आगा जान को ढूंढूंगी। अगर वो ना मिले तो मस्जिद चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। उसने ऊंची सी पोनी बांधी, फिर इन बालों को दोबारा से ज़रा सा ब्रश किया। और आपने क्या सोचा? मेरे बाद तो आपको भी जाना होगा। मैं शायद वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊँ। पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मैंने चाइनीज़ बनाया है। तुम्हें मंचूरियन पसंद है ना? अब फटाफट चलो, खाना खाते हैं। उसने महमल की व्हीलचेयर पीछे से थामकर इसका रुख मोड़ा। अब वो क्या बताती कि अरसा हुआ जायके महसूस करना छोड़ दिए हैं, इसलिए चुप रही। हुमायूं की तरफ से दिल इतना दुखा हुआ था कि ऐसे में फरिश्ते का ध्यान बटाना अच्छा लगा। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था। गरम गरम चावलों की खुशबू सारे में फैली हुई थी। तैमूर किधर है? वो पूछते पूछते रुक गई, फिर थक कर बोली, मैं क्या करूँ जब वो आपको नापसंद करना छोड़ दे। ये चावल खाओ, बहुत अच्छे बने हैं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर डिश इसके सामने रखी। इसका ज़ब्त भी कमाल का था। तैमूर की सारी बदलिहाजियों पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ना चाहते हुए भी इसका लहजा भीग गया। ओहो, जाने दो, मैं माइंड नहीं करती। खाला भी माँ जैसी ही होती है। महमल भीगी आंसुओं से हंसती। फरिश्ते ने रुक कर इसे देखा। क्यों, क्या नहीं होती? मेरे भांजे नहीं हैं, वरना ज़रूर अपनी राय देती। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है तो ऑफ कोर्स ठीक है। क्या? फरिश्ते उलझी। यही कि खाला माँ जैसी होती है, ये एक हदीस है ना? ओ अच्छा, मुझे भूल गया था। फरिश्ते सर झटक कर मुस्कुरा दी और चावल अपनी प्लेट में निकालने लगी। पेज नंबर 401। वो अपनी दानिश में हुमायूं के घर में इसका आखिरी दिन था। कल दोपहर इसकी इद्दत को 3 कमरी माह मुकम्मल हो जाने थे और तब वो शरई तौर पर हुमायूं की बीवी ना रहती और फिर इस घर में रहने का जवाज़ भी ख़त्म हो जाता। आज वो सुबह उतरते ही लॉन में आ बैठी थी। चिड़ियाँ अपनी मखसूस बोली में कुछ गुनगुना रही थीं। घास शबनम से गीली थी। स्याह बादलों की टुकड़ियाँ आसमान पे जा बजा बिखरी थीं। उम्मीद थी कि आज रात बारिश ज़रूर होगी, शायद इसकी इस घर में आखिरी बारिश। फरिश्ते सुबह जल्दी ही किसी काम से बाहर गई थी। हुमायूं रात देर से घर आया था और सुबह सवेरे निकल गया था। तैमूर अंदर सो रहा था। बिल्किस अपने क्वार्टर में थी। सो वो लॉन में तन्हा और मगमूम बैठी चिड़ियों के उदास गीत सुन रही थी। आंसू कतरा कतरा इसकी कान सी भूरी आंखों से टूटकर गिर रहे थे। इस घर के साथ इसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। जिंदगी का एक बेहद हसीन और फिर एक बेहद तल्ख दौर इसने इस घर में गुजारा था। यहाँ इसी ड्राइवे पे वो पहली बार स्याह साड़ी में उतरी थी, इस रात जब इसकी मुश्किलात का आगाज़ हुआ था। फिर इधर ही वो सुर्ख कामदार जोड़े में दुल्हन बनकर आई थी। कभी वो इधर मलका की हैसियत से भी रही थी, मगर खुशी के दिन जल्दी गुजर जाते हैं। उसके भी गुजर गए थे। एक स्याह तारीक नींद का सफ़र था और वो बहुत नीचे लाकर फेंक दी गई थी। मामा। तैमूर नींद भरी आंखें लिए इसके शाना झंझोड़ा रहा था। उसने चौंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा। उसने बेख्तियार प्यार से इसका गाल छुआ। क्यों रो रही हैं इतनी देर से? कब से देख रही हूँ। वो मासूमियत भरी फिक्रमंदी के लिए इसके साथ आ बैठा। वो नाइट सूट में मलबूस था, गालिबन अभी जागा था। नहीं, कुछ नहीं। महमल ने जल्दी से आंखें रगड़ी। आप बहुत रोती हैं मामा, हर वक्त रोती रहती हैं। वो खफा था। मुझे लगता है आप दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा रोती होंगी। नहीं तो। और तुम्हें पता है कि दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा आंसू किसने बहाए थे? किसने? वो हैरत इश्तियाक से इसके करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने।
جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی تھی، وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی بتا رہی تھی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا، اس کا ذہن بٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب اس سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی، اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہو ماما، مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے، میرے کسی فرینڈ کی بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں۔ میرے جیسی کیسی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل آپ جیسے آنریبل اور نوبل ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نوبل کون ہوتے ہیں؟ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے اور پیغمبر کے پڑپوتے تھے۔ وہ کیوں ماما؟ اس نے زیر لب سوال کو دہرایا۔ وہ کیوں؟ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی، کیونکہ شاید وہ بہت صبر کرنے والے تھے، اور الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنتا ہوں، آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی تمہارا اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے پتہ ہے آپ اپسیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا۔ ہاں، ہو تو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے پتہ ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی۔ وہ محمل کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور۔ وہ ہمایوں کی زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر وہ رہ نہ سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوؤں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈ کیوں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات کہیں اندر چبھ رہی تھی، لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو، جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا، اور ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو اب کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے؟ نہیں ماما، ڈیڈی تو ان سے شادی نہیں کر رہے۔ مگر تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ تیمور، وہ درستی سے چلائی تھی۔ تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازوؤں سے نیچے کودی۔ آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات بھی کیسے کہی؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی تیمور اسے کہہ سکتا ہے۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جو میری بہن ہے۔ جی ماما، اسی لیے تو ڈیڈی نے آپ کو ڈائیورس دی ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پہ دو سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔ محمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ محمل، آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں، اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا۔ وہ کیوں بھول گئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا تھا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہے، تاکہ جب آپ چلی جائیں تو وہ ڈیڈی سے شادی کر لے۔ تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہے؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے گئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مگر تیمور، وہ تو میری بہن ہے۔ وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس لیے وہ اچھی نہیں لگتی۔ وچ نمبر 1؟
اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا شام کو ڈیڈی کے ساتھ جب وہ ریسٹورنٹ جاتی ہے؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے، وہ ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی، یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ ساتھ والی مسجد ماما؟ آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی۔ وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے، تمہیں نہیں پتا تیمور؟ وہ وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، ویسے نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے سے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا؟ وہ جو فرشتے کے دفاع میں تیمور کو کچھ کہنے لگی تھی یکدم رک گئی۔ اس نے اسپتال سے آگے کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے تو اس کے استغفار پہ مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہیں، اور کالونی کے اینڈ پہ ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے۔ صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر بنی سن رہی تھی۔ جب آپ اسپتال میں تھیں تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے۔ پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ وہ متحیر بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہو؟ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ ذرا سا چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا رہی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا۔ اس نے بے اختیار چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی، وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی نہیں دور کی۔ اور آرزو؟ اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا، مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کیا کہا تھا یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پہ فکر مندی ظاہر نہیں کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا، وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے یہی کہا تھا ہمایوں نے، اور یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کا امانت کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوب جا رہا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی۔ بہت سے لمحے صدقے تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب چھوڑ گئے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ! اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے وہیل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید کور والا مصحف پڑا تھا۔ اس نے سرعت سے اسے اٹھایا، اس وقت اسے بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے گر گیا۔ محمل نے ہاتھ میں قرآن پکڑے، جھک کر رجسٹر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا، اسے بند کر کے رکھتے ہوئے ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھی تھی۔ ہتا اور ہنتا، یہ صفحہ
بہت دفعہ کھولنے کے باعث اب رجسٹر کھولتے ہی یہ کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور وہ قرآن بائیں ہاتھ میں تھا، وہ دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر ہنتا کا مطلب ہوتا ہے گن کے آگے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گن اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔ وہ ننھے نقطے دال کے دو حصے تھے۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پہ رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحے ختم ہوا تھا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پہ مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے کلاس انچارج سے ڈانٹ پڑی تو یہ بات ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ کبھی جان نہ پائی کہ مٹا مٹا سا میم اس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کوندا سا لپکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو ہم بچ جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہ کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتہ کا نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگتی رہی۔ ہنتا ہنتا کہنے لگ گئی، گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنا تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہتی تھی، اور ایسے پار کب لگ جاتا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر تک میز پہ سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ صرف رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے، روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ معافی جاننا چاہتی تھی، نہ ہی فہموں پہ غور کرنا چاہتی تھی، ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور میز پر رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پر گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی مدھم پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی تھی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز میں بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب بھی اس سارے کا انجام اچھا بھی ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کی اداس دلی کو تسلی دینے کے لیے یہ سب بتا رہا تھا۔ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اتارا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں یہی تو ہوا تھا۔ اور تمہیں نادر پا کر غنی نہیں کر دیا؟ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی یتیم سے سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ سورہ والضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمیٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز سونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اس سے فرشتے سے ملنا تھا۔ اگلا سین، پیج نمبر 413۔
बादल जोर से गरजे थे। महमल ने एक नज़र खिड़की से बाहर फिसलती शाम पे डाली और दूसरी बंद दरवाजे पे। उसकी दूसरी तरफ से कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। अभी चंद मिनट कबल इसने फरिश्ते को गेट से अंदर दाखिल होते हुए देखा था। उसके आने के कुछ देर बाद हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। अलबत्ता वो 5 मिनट बाद ही कुछ कागजात उठाकर वापस चला गया था। उसकी गाड़ी अभी अभी निकली थी। वो खिड़की के इस तरफ चौकीदार को गेट बंद करते हुए देख रही थी जब दरवाज़ा हौले से बजा। महमल, फरिश्ते ने अपने मखसूस नरम अंदाज में पुकारा, फिर हौले से दरवाज़ा खोला। अब वो कसरत से सलाम नहीं करती थी। महमूद ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। दराज कद, कांसी सुनहरी आंखों वाली लड़की, जो खुलते गुलाबी रंग के लिबास में सर पे दुपट्टा लिए खड़ी थी। वो कौन थी? इससे लगा वो इसे नहीं जानती। कैसी हो? नर्म सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए वो अंदर दाखिल हुई। बिल्किस बता रही थी, तुम मेरा पूछ रही थी। वो आगे बढ़कर आदतन शेल्फ पे पड़ी किताबें, रजिस्टर और टेप वगैरह सलीके से जोड़ने लगी थी। उसके भूरे बाल खुले थे और इसने इन्हें इन पे दुपट्टा ले रखा था। ऐसे के चंद लटें बाहर गिर रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा दमक रहा था। जी, मुझे पता नहीं कि आप किधर हैं। महमल ने बगौर इसको देखा, जो इसके सामने सर झुकाए किताबें सेट कर रही थी। इसे अभी भी तैमूर की बात पर मुकम्मल यकीन नहीं था। फरिश्ते ऐसा नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। यकीनन तैमूर को समझने में गलती हुई थी। मैं एक दोस्त के साथ थी, कुछ शॉपिंग करना थी। बेहद रसानियत से बताकर उसने रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर रखे। ना इसने झूठ बोला ना सच बताया। उसका यकीन डगमगाने लगा। आपने आगे का क्या सोचा है फरिश्ते? मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगी? अभी प्लान करूंगी, देखो क्या होता है। वो अब गुलदान में रखे सूखे फूल एहतियात से निकाल रही थी। इसके जवाब मुबहम थे, ना सच ना झूठ। और तुम सारा दिन क्या करती रही? उसने चुड़मुड़ाए। सूखे फूल डस्टबिन में डाले, कुछ खास नहीं। दोनों खामोश हो गईं, अपनी अपनी सोचों में गुम। अब इसके पास हकीकत जानने का एक ही रास्ता था और इसने इस्तेमाल करने का इरादा किया। फरिश्ते, वो जिस्म किसकी कुर्सी पे डाला गया था? कौन सा जिस्म? फरिश्ते ने पलट कर इसे देखा। पलटने पे इसका दुपट्टा सरकने से भूरे बाल झलकने लगे थे। कुरान में एक जगह एक जिस्म का जिक्र है जो किसी की कुर्सी पे डाला गया था। आपको याद है वो किसका जिस्म था? इसका अंदाज यूं था जैसे भूल गई हो। फरिश्ते ने उलझ कर चंद लम्हे सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। और महमूद को सारे जवाब मिल गए थे। फरिश्ते कुरान भूल गई थी। अगर वो इसे पढ़ती रहती तो इसे याद रहता, लेकिन वो इसे पढ़ना छोड़ चुकी थी। और कुरान तो चंद दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो वो फ़ौरन ज़हनों से मुकम्मल तौर पर महव हो जाता है। ये किताब अल्लाह की सुन्नत थी और कभी ये तब्दील नहीं होगी। इसने गहरी सांस ली। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी थी जिस पे एक जिस्म डाला गया था। ओह अच्छा। फरिश्ते ने मेज़ पर गिरे पानी के कतरे टिश्यू से साफ किए। क्यों किया आपने ऐसे फरिश्ते? वह बहुत दुख से बोली थी। अब वक्त आ गया था कि चूहे बिल्ली का खेल बंद कर दें। क्या? फरिश्ते ने सर उठा के इसे देखा। इसके चेहरे पे सिर्फ इस्तग़फ़ार था। वो जो इस घर में होता रहा, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। मसलन? उसने अबरू उठाई। उसके चेहरे पे वही नर्म सा तासुर था। सब कुछ। सब कुछ? किस बारे में? मेरी और हुमायूं की शादी के बारे में? उसके अंदाज में निदामत थी, ना पकड़े जाने का खौफ, और वो आराम से पूछ रही थी। सब कुछ, उसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं कराची से आया तो इसने मुझे प्रपोज़ किया। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मगर तलाक से कब वो मुझसे शादी नहीं कर सकता था। सो हमने डिसाइड किया जब तुम होश में आओगी वो तुम्हें ड्राइवर डाइवोर्स देगा और हम शादी कर लेंगे। वो जैसे मौसम की कोई खबर सुना रही थी। वो कहता था उल्मा से फतवा ले लेते हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि कुछ वक्त इंतज़ार और कर लेते हैं, और फिर तुम होश में आ गई। सो इसने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए। मुझे प्रपोज़ करने से कबल ही वो तुम्हें डाइवोर्स देने का फ़ैसला कर चुका था। अगर ये ज़रूरी ना होता तो वो तब भी ऐसे ही करता, क्योंकि वो ये शादी रखने को राज़ी नहीं था। वो बहुत सुकून और इत्मीनान से मेज़ से टेक लगाए खड़ी इसके बारे में अनकहे सवालात के जवाब दे रही थी। मैंने इसका प्रपोज़ल इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तलाक के बाद इसे भी किसी न किसी से शादी करना ही थी, और मुझे भी। और चूँकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे, सो इसके प्रपोज़ल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस था। मैं इसको तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी की मानता है। सो शरई लिहाज से मेरे पास प्रपोज़ल कबूल करने का हक़ था, सो मैंने वो इस्तेमाल किया। उसके पास दलाइल थे, तौजीहात थीं, ठोस और वज़नी शरई सहारे थे। महमल खामोशी से इसकी सारी बातें सुनती रही। वो ज़रा देर को चुप हुई तो इसने लब खोले।
اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق کی نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تھا تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو مویز نے کچھ تصویریں اور ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے میں چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں نے سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا۔ پھر اس نے پوچھا موئز اسے جو باتیں بتا کر گیا وہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ بھی دی تھی غالباً، اور پھر اس نے تمہیں بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کو اس فون کال میں تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر ظاہر ہے موئز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے مجھے کبھی اس معاملے میں رازدار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ سچ بتایا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر پہ لے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے یہی بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یکلخت سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پر ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہ سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی۔ کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے۔ یہ سب تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھی کہ وقت کی دھول نے اس کی غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا۔ ہمایوں نے اسے بار بار سنا۔ وہ مجھ پر غصہ ہوتا رہا۔ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا؟ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے باہر لان میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چاچا اور غفران چاچا نے اس کے حصے بھی دبا لیا۔ سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور موئز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوا دیا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا۔ سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے، تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی۔ شام کی نیلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کے منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی ویسے ہی وہ بھی اس کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج سے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی چڑیا نے زور سے چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گر دی۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی۔ لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا، اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنا تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پروپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پورے کرنے کے قابل نہیں رہی ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطعی رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے۔
الگ ہو جائے کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھی۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں۔ تم نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ضرورت پڑنے پر تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ فواد نے تمہاری گردن پہ پستول رکھا تھا تمہیں بچانے کے لیے، میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی، اب محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا؟ ہاں۔ کیا اب آپ میری سنیں گی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں۔ تو پھر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے طاؤس پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اسے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کے سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ محمل میری بات سنو۔ مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پر مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ مگر محمل کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس کی مثال اس کتے جیسی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا، اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا تھا، کھلے بال شانوں پہ آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اسے مکینکی انداز میں سے دیکھتی پڑھتی جا رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشنے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی، گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے دل ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہیں، وہ ان سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی لفظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپکپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو وہ دونوں آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں میں گرے۔ اور اس طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں طرف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی طرف موڑ کر وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی۔ فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی تھی۔ محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، وہ بھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ فرشتے سے مزید کچھ نہیں سنا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح نم آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی، اس کے اس گھر میں آخری رات، اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ تب اس نے بلقیس کو بلایا، جس نے اسے بستر میں لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھم آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز، محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول کر رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز اندر آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا۔ روشنی سامنے دیوار گیر کھڑکی پہ گھڑی پر پڑی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا۔ لفظ کچھ خود سنائی دینے لگے تھے۔ اللہم اجعل لی فی قلبی نور۔ اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پہ رکھی بیل پہ ہاتھ مارا۔ وفی بصری نور،
اور میری بصیرت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ محمل کی وجہ سے کچن میں ہی سوتی تھی۔ جی بی مجھے بٹھا دو بلقیس، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھتی، تبھی کھڑکی کے اس پار سے آواز آئی، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی۔ وَعَنْ یمنی نورا وَعَنْ یساری نورا، اور میرے دائیں جانب اور میرے بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پر بٹھایا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس پلٹی۔ وَفَوْقِی نورا وَتَحْتِی نورا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی چاشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پہ چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا۔ وَأَمَامِی فِی نورا وَخَلْفِی نورا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی۔ وَاجْعَل لِی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مترنم غمزدہ آواز لون سے آ رہی تھی۔ وَفِی لِسَانِی نورا وَعَصْبِی نورا، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے سوز میں پڑتے ذرا سی ہچکی لی۔ محمل آہستہ آہستہ برآمدے کی آرامدہ ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے بنوائی تھی۔ وَلَحْمِی نورا وَنُورَ عَوْدَمِی نورا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کی آخری سرے پر دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار کے ساتھ ٹکا تھا، آنکھیں بند تھیں، جسم پہ وہ قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گر رہے تھے۔ لمبے بھورے بال شانوں پہ گرے تھے۔ وَشَعْرِی نورا وَبَشْرِی نورا، اور میرے بالوں کھال میں نور ہو۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پہ آگے بڑھانے لگی۔ گھاس کے تنکے پہیوں کے نیچے چڑمڑانے لگے تھے۔ میرے نفس میں نور ہو اور میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ وہ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑتی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر اس کے بالکل سامنے لے آئی۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ چاندنی میں اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ فرشتے کے آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے پلکیں جدا کی اور محمل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم سرخ تھیں۔ کیوں رو رہی ہے؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی، 7 سال اس کی خدمت کی تھی، بہت احسان تھے اس کے محمل پہ، اور آج اس نے اسے رلا دیا۔ مجھے رونا ہی تو چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اسے کوسنے لگی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب جو وہ پہلے نہیں کہہ سکی۔ میں نے 7 سال توجیہات جوڑی، دلیلیں اکٹھی کیں، اور تم نے 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے۔ محمل میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی ڈالنے پر بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کے اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ اس کے اوپر کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی؟ جانتی ہو، وہ مجھے میری خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی، اور اپنی وفات سے قبل وہ بیمار تھی، انہوں نے مجھے وہ پہنا دی۔ میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھی مگر خاموش رہی۔ وہ وقت آنے پہ ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہ سکا۔ امی فوت ہوئیں تو میں چپ چاپ مسجد میں چلی گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر انتظار تو تھا نا۔ میں نے بچپن سے اس سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا، مجھے اس پہ اپنا ہی حق لگتا تھا، اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی، اور جب میں فیصلہ کر نہ پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی تو اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئیں، اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئیں۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا 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 تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ اور تمہیں یاد ہے جب تم اسپتال میں ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں نے تمہیں بتانے ہی والی تھی، مگر تم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی۔
قربانی دے دوں گی۔ تب میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص دل سے کی تھی، خود تمہاری شادی کروائی اور تب اپنے تئیں میں مطمئن تھی، لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا شاید تم زندہ نہ رہ سکو، اور ہمایوں میرا نصیب، اور اس سے آگے سوچنے میں بھی ڈرنے لگی تھی۔ سو واپس چلی گئی، مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا، تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا کہ یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ، تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا نام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہ تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھیں، شاید وہ بھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اسی امید پر کہ تمہاری خدمت کرنے لگی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے روز اپنے نامہ اعمال پہ ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو رعایا کے باعث ضائع ہو گئی، قبول ہی نہیں کی گئی۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اس سے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلی ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن معیز چلایا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر جب اس نے توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا تھا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیات دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلا کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگائے گئے بہتان کی حقیقت سے مومن بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے، تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور میرے اندر مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا کہ کہو ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں محبت کرتی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معیز کی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے گیا تھا؟ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی، مجھے ایمانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پہ بہت چیخا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا کہ تم کسی طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کا کہ فواد کا تمہارا افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکر نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نہ معلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دوں کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے اسپتال نہ جا سکی۔ جس دن میں نے خیانت کی، اس دن سے آج کے دن تک 3 ساڑھے 3 سال ہونے کو آئے ہیں، میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسی ہی لمبی ہیں، میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا، پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں، پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا نہ چھوڑے۔ موسلا دھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر میں سارا لان روشن ہو جاتا۔
فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی فون بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا ہو تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کریں، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ نہیں لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پر برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں کو اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ بھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں پائے گا اور تمہیں واپس اپنا لے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر وہیل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پر ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں خیانت کی۔ میں اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے اور اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ اگلا سین پیج نمبر 430۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی بارش کو دیکھنے لگی۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اسے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی جانب جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، ہمایوں سینے پہ ہاتھ باندھے خاموشی سے صرف سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے وہ کچھ کہتے ہوئے وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا، اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا، وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ وہ اس منظر کو اب مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی، وہ فواد اور معیز کو اندر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل، فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ معیز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو محمل، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپا، ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا اور رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا، اماں بیمار ہیں، وہ اب پہلے جیسی نہیں ہیں، وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں۔ آپا، ہمیں وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی دھیمے سے اس کے اندر سے بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا، آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے۔ آج ہمایوں بھائی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی ہیں، ہمیں بد دعا مت دینا آپا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپا دعا کرو آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا آقا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔
آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی ہیں نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے میں نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی، پلیز، میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے۔ ان میں تمام سالوں کے منافع سمیت فرشتے کا حصہ ہے، میں اسے ادا کر چکا ہوں۔ ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کی بیڈ کی پائنتی پہ رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم و شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کے بیڈ کی پائنتی پر چند کاغذ رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہیں کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا، آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکیوں کی جالیاں گیلی ہو چکی تھیں، ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگھتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا، وہ جانتی تھی اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں کا تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا اسے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل، ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا تھا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ صدیوں کی تھکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگنے ہی آئے تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف رشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے خود غلط اخذ کیا ہے، میں نے صرف رشتے کی وجہ سے کیا۔ آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے ایس پی صاحب، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی محمل۔ یقین کرو، میں ایک منٹ اے ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھتے ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا؟ کیوں نہیں آپ نے تصاویر معیز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک موقع چاہیے تھا، آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر آپ میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے تو میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تب ہی کھلے دروازے سے تیمور اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل، مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹی دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ محمل، وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے ہمایوں، دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی، مگر محمل، تم وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی، آپ فرشتے سے شادی کر لیں۔
وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، سے شادی کر لیں۔ میں تیمور ایک دوسرے کو بہت ہے، ہمارا تیسرا اللہ ہے، ہمیں آپ جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر جائیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود بھی نہیں پاتا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے سے اسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ جو نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی، وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی صورت فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، اب ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا؟ جا کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کو حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بھرنے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری جمع ہو گئے ہیں۔ خیر تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پر اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنود سا بولا۔ پتہ ہے کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو درہم کے عوض بیچا گیا، اس پہ بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب معاف کر دیا۔ میں اسی لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ اگلا سین پیج نمبر 438۔ ٹی وی لاؤنج کے مرکزی دیوار پر بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی۔ اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیت اور روڈرم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر اونچی آواز کی۔ والیوم کو بڑھتے نقطے اسکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا۔ اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تھا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن میں نہیں۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنی خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پہ نفاست سے تراشدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کانسی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا۔ سب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن میں سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نہیں نظر آتی جو ان عربیوں کو نظر آتی تھی؟
ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعی لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزہ کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر مورس بقائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے ہال پہ نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر مورس بقائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل کے پاس سے کی۔ انہوں نے یہی بات ان سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ تم نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا، کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بقائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ ترجمہ اثر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کا آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوسچن؟ اس نے رک کر ہال پہ نظر دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل زبان ہے اور پیچیدہ، اور یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ عام آدمی سے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوسچن ہے سر۔ ایک نوعمر لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی۔ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ایک بار یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو ایمانت کی راہ سے ذرا سا پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی، اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس نے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا۔ ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ تہہ کی ہوئی فرشتے ساخت کھڑی تھی، جائے نماز ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور ایمانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کو اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل اور گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غیر قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی کبھی عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ ہم تو سچ بولتے ہیں اور نہ ہی ایمانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی ایمانت ہو، کسی کی عزت یا کسی کی راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار ملیشیا سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈش کی تیاری بھی شروع کرنا تھی۔ وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پر لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دن بعد ہم تینوں اکٹھے کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ جس طرح اللہ نے مجھے شفا دی، آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں بھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کو مڑی۔ آغا جان اب سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے اور پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی صبی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا، تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ اگلا سین، وہ مسجد جانے سے پہلے 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برس سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی، سفید جلد والے قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی موہوم امید پر ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چیونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ہونے کو آئے تھے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے ہوئے، جینز پہ کرتا پہنے چنگم چباتی، قدرے جھنجھلاتی ہوئی سی۔ وہ دھپ سے آ کے اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔ اب پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھا ہے خود کو، وہ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لیں۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشاء حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی، بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں، جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں اور آپ۔ اس نے محمل کی گود میں رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کی اس بک کو بھی، آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی سفید جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹ سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عشاء حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے سے دیکھے گئی۔ کون عشاء حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی۔ ہے ایک اس زمین پہ بسے والی لڑکی جس کو لوگوں کی بات غمگین کرتی ہے، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہ سمجھتا ہے، جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔ یک دم وہ بے چین سی اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ختم شد۔ سو ویورز، آج کا جو ہمارا ناول تھا مصحف، یہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔
مجھے تو یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا، اس میں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے تھیں، اسپیشلی اسلام سے ریلیٹڈ. سو آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، اور نیکسٹ ناولس کے لیے ہمیں ضرور سجیسٹ کیجیے گا کہ کون سا ناول اور کیا چیز آپ سننا یا دیکھنا پسند کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.